یہ جو ہماری ٹشن ٹشن چلتی ہوئی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, جامعہ کے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کلاس میں جا رہے ہیں, یہ طلبہ کر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوتا. مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے, یہ شو بازیاں. ایئرپورٹ میں جا رہا ہوں, وہ آ رہا ہے ایک شیر آ رہا ہے ڈھن ڈھن, نیچے کچھ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ نے تعریفیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ابے یہ اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. پہلی دفعہ میں ریوو میں بیٹھا, اس کی پوری کسی نے فلم بنا دی, ریوو آ رہی ہے ڈھن ڈھن جا رہی ہے. لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا بھائی میری پرمیشن کے بغیر ہوتا ہے یہ سب کچھ. علماء کی عزت اس سے تھوڑی ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ڈھن ڈھن کر کے چلیں. علماء کی عزت تو علم سے ہے. تو ہم نہیں کر رہے ہوتے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ طلبہ کو روک روک کے تھک گیا ہوں, لیکن یہ طلبہ اگر اطاعت شروع کر دیں تو یہ طلبہ کہاں سے ہو گئے پھر, یہ نہیں مانتے. جہاں بھی جاؤ کبھی ایک, مجھے تو بکرے کھانے کا شوق نہیں ہے, سادہ خوراک, مجھے بھنڈی دال چاول پسند ہے. لوگ لا کے پہلے میرے سامنے بکرا رکھیں گے چاول بھر کے, پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈالیں گے. ابھی پشاور میں کیا ہوا, ایک بکرا رکھا ہوا ہے چاول بھرا ہوا. اب میں نے ویسے ہی ہاتھ یوں کیے تھے یار, میرے کو آستین خراب نہ ہو, یہ تصویر آ گئی میری ایسے جیسے پتہ نہیں یہ بکرے کا کیا تہس نہس کر دوں گا. یہ آپ کو باڈی میری بکرے کھانے والی لگ رہی ہے, اسپیس نظر آ رہی ہے اس میں بکرے کے فٹ ہونے کی. اس پہ اتنے لوگوں نے نیگیٹو, یہ مولویوں کو دیکھو ادھر غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بکرے پھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں پسند بھائی یہ سب چیزیں, لیکن لوگوں کو ہمارا, میرے چینل سے نہیں آتی ہے. میرے چینل سے دیکھا کبھی ٹھین ٹھین جا رہا ہوں میں یوں کر کے, کہتے چل کیسے رہا ہے, اکڑ کے چل رہا ہے. بھائی نہیں اکڑ کے چل رہے, جو ہماری نیچرل چال ہے وہ چل رہے ہیں, اس میں سلو موشن میں لگا دیا اس نے. تو یہ چیزیں فلمی اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایکٹروں پہ گلوکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں, شو بازیاں یہ اسٹائل میں. ایک مدینہ میں آئی ہے کالا چشمہ پہن کے نا, ایسے کھڑا ہوا ہوں میں جیسے کسی فلم کے لیے ابھی پوز بنا رہا ہوں میں. تو یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں میری پرمیشن نہیں ہے, بلکہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے, سمجھ رہے ہو, نفرت ہے, بری لگتی ہیں یہ چیزیں. میں نے ایک تصویر میری بچپن کی تھی وہ غائب ہو گئی, اس پہ مجھے فخر تھا, وہ پائلٹ کے ڈریس میں جنگی جہاز کے ساتھ. کیونکہ سب سے عزت دار مقام جو ہے نا کسی مرد کے لیے, دیکھو دیر آر ٹو ٹائپس آف مرد. کیا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے یار. پہلے میں وصیت مکمل کر دوں. میری وصیت ہے مر جاؤں فوراً غسل کفن دفن, اور گھر والوں کو بھی وصیت ہے ہاں نہیں کرنا ہے, آرام سے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھے تھے منع کے ابا, کیا تھے, بہت سارے منوں کے ابا تھے ماشاء اللہ. تھوڑا غم زیادہ ہوتا ہے جب بہت سارے منوں کے ابا تھے, لیکن بہرحال چاہے ایک کے ابا ہوں یا درجنوں کے ہوں, جانا تو سب نے ہے. تو منع کے ابا تھے, بہت اچھے تھے, اللہ مغفرت فرمائے. بس اتنا کافی ہے, یہ غم کافی ہے, بس اللہ مغفرت فرمائے. اور جو غیر شعوری طور پہ غم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے. باقی دفن کرو بھائی, پہلی دفعہ کوئی نہیں گیا, سب آ رہے ہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ نہیں. اور پھر کہتے عالم اسلام کوئی بہت بڑا نقصان ہوا. کیوں, عالم اسلام میں یہ اکیلا آیا تھا کیا, باقی گھاس کھا رہے ہیں. جو مخالف ہیں وہ تو کہیں گے اچھا ہوا چلا گیا, اور جو عقیدت مند عالم اسلام کو ایسا کوئی عالم اسلام کو نقصان نہیں ہوا. یہ دین کسی کے باپ کا بولو نہیں ہے. علماء صلاح دور میں ہول سیل کے حساب سے رہے. وہ نے غامدی صاحب سے حسن الیاس نے پوچھا تھا آپ کے دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا کالیا, تو غامدی صاحب نے جواب بڑا اچھا دیا. تو اصل میں سوال ہی نہیں بنتا تھا, آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت علماء کی بڑی تعداد ہے دنیا میں, ایک ہی آدمی نہیں پہ پورا دین ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے ایک ہی شخص پہ کہ وہ چلا جائے گا تو سارا دین. یہ دین آخری مذہب ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہول سیل کے حساب سے ہر دور میں علماء رہیں گے. تو یہ علماء ہمیشہ رہیں گے اور دین چلتا رہے گا. جس نے دیکھو اس سے بڑا غم کیا ہوگا نبی کا دنیا سے جانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر اتنے غضبناک ہو گئے تھے کہ جس نے کہا کہ نبی دنیا سے گئے میں گردن اڑا دوں گا, تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا, خطبہ دیا, یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو, تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد دنیا سے چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی وجہ سے دین پہ آیا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإنہ حی لا یموت, وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. تو ہم جو دین پہ آتے ہیں کسی پیر و مرشد کی یا کسی مفتی کی بیس پہ نہیں, کس کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب تک اللہ ہے تو ہم بھی ہیں, ہم عبادت کرتے رہیں گے, دین پہ چلتے رہیں گے, کوئی آئے یا مارکیٹ سے جائے. ہاں
کسی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے جائے تو اس کے لیے دعا کرو. دعاؤں کو بالکل فوکس نہیں, ایک دفعہ کم بخت زندگی میں دعا نہیں کریں گے, باتیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے. دعاؤں کو فوکس کرو. تو اب میں وہ بتا رہا تھا, کیا بتا رہا تھا میں, ہاں وہ پائلٹ والی بات پہ نا. تو میری وصیت ہے کہ مر جاؤں فوراً سے پہلے کوئی رونمائی نہیں, کوئی منہ دکھائی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس دفن کرو, پانی قبر پہ چھڑکو, دعا مانگو اور پھر مانگتے رہو ساری زندگی. اچھی بات ہے. صدقہ خیرات کرو, صدقہ جاریہ کرو, یہ خوشی کی بات ہے. اس کا کی ہمیں آج بھی ضرورت ہے, کل بھی ضرورت ہے. تو باقی جو ہے وہ جو پائلٹ والی بات ہے نا, مجھے شو مارنے کا شوق نہیں, لیکن ایک دیکھو, دیر آر 2 types آف مرد. مرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. یہ جب میں ایسے واقعات سناتا ہوں نا تو نوجوانوں کو ایک خاص مائنڈ سیٹ بنانا مقصد ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. آج کل مردوں کو نا لڑکیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے, ٹی وی پروگراموں میں 6 لڑکیوں میں جا کے ایک زنانہ ٹائپ کا آدمی بٹھایا ہوا ہوگا, وہ زنانہ والی باتیں کر رہا ہوگا, بیوٹی کی ٹپس بتا رہا ہوگا. کچھ ایسے ہیں جو وہ کھول کے بیٹھ گئے بیوٹی پارلر. مرد ہیں کیا کر رہے ہیں, دلہنیں تیار کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اب یہ ٹرینڈ بھی سوسائٹی میں چل پڑا ہے. آدمی ہوگا کام کیا کر رہا ہے, دلہنیں تیار کر رہے ہیں, ان کے بال سیٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. یہ بھی ایک مرد کا پہلو ہے جو ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے. ایک مرد کا وہ پہلو ہے جو متنبی نے کہا تھا, اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. دنیا میں سب سے عزت دار مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے, وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ والے مرد بنو. اور آج کل وہ تیرتا ہوا گھوڑا JF-17 اور جیٹ طیارے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ تو اس لیے ہر بچے کو نا پہلے پائلٹ بننے کا شوق ہوتا تھا. ہم سے بھی بچپن میں کوئی پوچھتا بڑے ہو کر کیا بنو گے, ہم کیا کہتے, بولو نا پائلٹ. کیوں؟ لڑکا ہے نا, اس کو پتا ہے یار جو عزت آسمانوں میں جنگی جہاز تو ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, آواز سے تیز اس کی سپیڈ ہوتی ہے. مرد کی عزت اس میں ہے. پہلے جس بچے سے پوچھو پائلٹ, وہ بن پائے نہ بن پائے ایک الگ بات ہے. ہم سے بھی, مجھے یاد ہے PF بیس مسرور میں وہ جہازوں کا شو ہوا کرتا تھا 6 ستمبر کو. ہم اس میں جاتے تھے پائلٹ کے ڈریس میں, میری بھی کزن کی بھی, اور ہم لوگ تصویریں کھنچواتے. چھوٹے بچے تھے, جہازوں میں بیٹھ کے نا بڑا مزہ آتا تھا یار, کاش کسی دن اس جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ ہواؤں میں اڑائیں. اور پھر وہ کرتب ہوتے تھے جہازوں کے, جو جیسے دبئی میں ابھی ایئر شو ہوا, اور پھر جنگوں میں اور دھاڑ, کیا مزہ آئے گا. پہلے بچوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا تھا ماؤں کی طرف سے, باپوں کی طرف سے. اب کمبختوں کو کیا سکھا رہے ہو یار تم, ویڈیو دکھا دکھا کے. وہ دلہن تیار کر رہا ہے, بچہ کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے. آج کے بچوں سے پوچھو بڑے ہو کر, کیا میں اپنے بیوٹی پارلر کھولوں گا, دلہنیں تیار کروں گا میں اس میں. زنانہ ہے, وہ سوچ بھی کیا ہوگی اس کی. آدمی بناؤ. تو اس لیے مجھے پائلٹ بہت اچھے لگتے ہیں. جب بھی کوئی ایئر فورس کا بندہ آتا ہے نا, پائلٹ ہوتا ہے, میں الگ پروٹوکول دیتا ہوں یار, بہادری ہے کہ نہیں ہے, ہواؤں میں اڑنا, کلابازیاں کھانا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ جہازوں کی نمائش دیکھتے تھے نا, حالانکہ کتنے نیک پرہیزگار اللہ والے تھے, لیکن جب پائلٹ کو دیکھتے تھے جہاز لے کے اڑتا ہے جو 6-7 ستمبر پہ نہیں ہوتا پائلٹ, اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے میرا ان کو دیکھ کے خون بڑھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے ملک کا دفاع کر جانے دیتے ہیں. جہاز کی میں بیٹھ کے اڑانا, پھر دشمن کو تباہ کرنا. یہ جو 6-7 طیارے گر گئے دشمن ملک کے, یہ ہلکا گیم نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اس کے لیے اعصابی طاقت چاہیے اور بہت اس کے لیے بہادری چاہیے. تو اب تو کچھ انہوں نے خود ہی گرانا شروع کر دی ہیں احتیاطاً. میں بار بار کہتا ہوں ہماری دشمنی انڈیا سے نہیں ہے, مودی سے ہے. یہ سب مودی کی نحوستیں ہیں جو ہندوستان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. مودی کی نحوستیں ہیں جو اپنی قوم کا خود ہی بیڑا غرق کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ, ابھی چھوڑو زیادہ نہیں جاتا میں, تو سب سے زیادہ مرد کے لیے عزت والا مقام کون سا ہے؟ فائٹر طیارے میں بیٹھے. اب تو ہماری عمر نکل گئی, ہم بن نہیں سکتے, لیکن بنا سکتے ہو نا اپنے بچوں کو. یہ بناؤ بچپن سے ہی اس کی تیاری کرو, بیٹا بیوٹی پارلر نہیں کھولنا ورنہ جائے گا.
جو بیوٹی پارلر نہیں کھول رہے وہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے وہاں تھریڈنگ کروا رہے ہیں, مالشیں کروا رہے ہیں. مجھ پہ بھی کم وقت کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں یہ میک اپ کرتا ہے. یہ اتنی بڑی گالی ہے نا میرے لیے, مجھے کوئی بول دے نا یہ مسجد سے چپل چراتا ہے, اتنا غصہ نہیں آئے گا مجھے کوئی یہ کہتے ہیں میک اپ کرتا ہے. یہ زنانے پن سے اللہ بچائے بھائی, یہ زنانے پن سے اللہ بچائے. تو یہ ٹی وی والے آتے تھے جب میں جاتا تھا میک اپ کے, میں نے ہٹا ہے اس کو, کہہ رہا نہیں یہ ضروری ہے ٹیش پیشی تھوڑا سا پڑ. میں نے کہا ہٹا یار, مجھے گھن آ رہی ہے, ہٹا اس کو یار. آدمی ہے, اچھا لگے شکل لگے, نہیں لگے جاؤ بھاڑ میں, ایسی کی تیسی. ہم تو شادی میں بھی اسی ڈریس میں گئے ہیں. باقی جو تھوڑا بہت بیوٹی پارلر مر جاتے ہیں تھوڑا گھسائی کے لیے, آج کل تو وہ تھوڑے پھن سے بھی نکلے ہوئے ہیں یا تھوڑا بہت کر رہے ہیں, وہ مجھے اس پہ اتنا ہے. لیکن یہ پورا لپسٹک پاؤڈر اور پورا تیار تھریڈنگ بریڈنگ کیا ضرورت ہے یار؟ تم آدمی ہو والے, عورت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. تو عورت کو آدمی چاہیے. تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا, مر جاتے ہیں بال وال سیٹ کرا لیتے ہیں اپنا, تھوڑا بہت ٹھیک ہے وہ سیٹنگ کرا لیتے ہیں, اتنا تو ٹھیک ہے. یہ بیوٹی پارلر نہیں, وہ ہیئر ڈریسر ہی ہوتا ہے, اس کو بیوٹی پارلر کا نام دے دیا. لیکن بہت لپسٹک پاؤڈر اور پھر وہ اتنی زیادہ گھسائی پھٹائی, یہ مردوں پہ کام نہیں ہے. اس لیے بچوں کو کیا سکھایا کرو, بیٹا بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ پائلٹ بننا ہے. پائلٹ نہیں بھی بنے گا تو کوئی بہادر چیز تو بن جائے گا نا. مائنڈ سیٹ تو اس کا یہ ہوگا نا پائلٹوں والا, تو آگے سلیکشن ہو نہ ہو. اس لیے یہ چیزیں بچوں کو ابھی سے سکھایا کرو. سمجھتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق دے. بس بہت زیادہ سوال ہوگا جلدی, بہت اسپیڈ سے, اب جلدی کے بارے میں مجھے نہیں پتا, اس کی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھا, مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں میرے بھائی. مفتی صاحب کیا کہ پیاز جلدی سے جلدی کرنا ہے, تو چشمہ لگا لیتا ہوں تاکہ پرابلم نہ ہو. مفتی صاحب کیا بغیر دھیان کے, کیا ذکر بغیر دھیان کے کر سکتے ہیں؟ جب بیان لگا ہوا ہو تو بیان سننا چاہیے, باقی ذکر تو جیسے چاہیں کریں, دھیان لگا کے کریں گے زیادہ ثواب ملے گا. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو رکوع سجود کی تسبیح میں فرق ہوتا ہے, امام کبھی لمبی کبھی. دیکھو امام جب رکوع جتنا لمبا کرے آپ نے بھی اتنا ہی لمبا رکوع کرنا ہے. اگر آپ نے تسبیحات مکمل نہیں ہوئی, امام نے رکوع سے اٹھ گیا, تو آپ تسبیحات چھوڑ دیں. واقعی یوتھ کلب والوں کے بارے میں آپ کے سب, کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں, بہت سنتا ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. البتہ فروعی اختلافی مسائل میں وہ چونکہ اہل حدیث کے منہج کو فالو کرتے ہیں, اور اہل حدیث کا کوئی مدون فقہ نہیں ہے, تو ہر شخص کا اپنا ایک رائے ہے. تو جو فقہ جس ملک میں رائج ہو اسی فقہ کو فالو کرنا چاہیے. پاکستان میں فقہ حنفی ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو آپ بلا وجہ 1.5 کی الگ مسجد بناؤ گے, لوگوں کے گھروں میں فسادات ہوتے ہیں. تو اور یوتھ کلب والے کوئی مسلط بھی نہیں کرتے اپنی رائے کو. اگر کوئی فقہ حنفی کے طریقے سے نماز پڑھے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے وہ. تو اس لیے مجھے وہ لوگ پسند ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن مسائل اپنے علاقے کے مستند علماء سے پوچھیں. مسائل نہ یوتھ کلب والوں سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں, وہ خود بھی علماء سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. باقی لوگ اچھے ہیں کام. اور باقی یہ کہ چھوٹی چھوٹی اختلاف کی بیس پہ ہر شخص دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا تو اجتماعیت کب پیدا ہوگی؟ اجتماعیت کب پیدا ہوگی؟ تو کام اچھا کر رہے ہیں, نیت اچھی ہے ان کی, اور کام کا طریقہ کار ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات, یونیورسٹیوں میں جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. باقی کچھ مسائل میں وہ جمہور کی رائے سے الگ چلتے ہیں, تو وہ آپ نہ چلیں. آپ کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا, دنیاوی باتیں زیادہ کی ہیں آپ نے. ابے کون سی ایک بات میں نے دنیاوی کی ہے؟ آپ کو میں نے کاروبار کا طریقہ بتایا ہے, بھینس پالنے کا طریقہ بتایا ہے, ساری باتیں دینی ہی ہیں بھائی. پوری قرآن کی آیت کی اپنے اسٹائل میں تشریح کی ہے میں نے. مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بیان کیا کریں, جاندار, جنت دوزخ قرآن حدیث کے حوالے سے. دیکھو سارے علماء ایک ہی جیسا بیان کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرے والا نہیں آئے گا نا. تو کچھ ان جیسا کریں گے, کچھ میرے جیسا کریں گے, کچھ الگ ٹائپ کا کریں گے, اس لیے چلنے دو. مولوی صاحب نے گزارش کی, میں نے تولیہ میں 4 مہینے کا, لیکن میرے ابا مت جاؤ مزدوری کرو گھر میں کمانے کے لیے. دیکھیں ابا کہتے ہیں مزدوری کرو گھر میں کمانے کے لیے, 4 مہینے کے لیے مت جاؤ. تو اگر واقعی گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ مزدوری کر کے کمائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تبلیغ والے بھی آپ کو جب بزرگوں کے سامنے حالات رکھیں گے روک دیں گے. تبلیغ والے کبھی کسی ایسے طالب علم کو نہیں جانے دیتے جس کے امتحان آنے والے ہوں یا جاب چھوڑ دے اور پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو وہ تو استغنا سکھاتے ہیں. تو اس لیے اگر گھر میں روزگار نہیں ہے تو روزگار تلاش کریں, کمائیں اور پھر اپنے خرچے پہ جائیں. ہو یہ رہا ہوتا ادھار لے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نزد کا اسلام میں کیا حسد کرتا, نظر کا اسلام میں کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی دوسرا حسد کرتا ہے یا ہاں بھائی نظر لگتی ہے, حسد کی وجہ سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے.
کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری کوئی حسن آ جائے کسی کے پاس, ایک دم سے دولت آ جائے, کوئی بہت بڑی اچانک خوشی آ جائے, تو اس میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے, دعا پڑھنی چاہیے, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا ہے, سورہ فلق سورہ ناس ہے. اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے جب کوئی ایسی عجیب چیز دیکھے انسان, اور اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ایک دم بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جو چیز سوسائٹی میں مشہور ہو جائے اس پہ پھر نظر لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہو جاتا ہے تقریباً. جیسے کوئی مشہور ہی ہو جائے کہ دولت مند ہے, یا مشہور ہی ہو جائے کہ کوئی خاص نعمت ہے, تو تبھی دیکھو مشہور لوگوں کو نہیں نظر لگتی پھر ان چیزوں میں. مفتی صاحب مجھے جوائنٹس ہو گیا ہے اور میں نے ڈاکٹر سے علاج کروانے قائل ہوں, لیکن میرے والدین مجھے جھڑوانے کا کہہ رہے ہیں. اس بابا کے پاس نہیں جاؤ, کبھی بھی مت جھڑواؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے جھڑوانے سے, یہ صرف نفسیاتی گیم ہے, نفسیاتی کھیل ہے. انگریزوں کا پیلیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, سعودی عرب میں بھی پیلیا ہوتا ہے, یرقان ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے جھڑوائے بغیر ہی. یہ صرف انڈیا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے جہاں جھڑوائے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. تو مت جھڑواؤ, مت جاؤ, ایمان مضبوط رکھو, ڈاکٹر سے علاج کراؤ. باقی سورہ فاتحہ پڑھ کے خود دم کر لیا کرو اپنے اوپر, یا کسی مولوی صاحب سے بولو دم کر دیں گے. اس سے آگے یہ جھڑوانا, گلے میں جوتوں کا ہار اور پتے وتے, سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے میری باتیں سن کر, جن کی دکانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں, بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے ان کو, بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ غصہ آئے ان کو, اس لیے مجھے اور خوشی ہو رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کسی کو چھیڑنے کے لیے, غصہ دلانے کے لیے کچھ بولو, اور وہ کہے مجھے غصہ آ رہا ہے, تو آپ کہو گے اسی سلسلے میں تو میں بول رہا ہوں. تو اس لیے عاملوں کو بہت غصہ آتا ہے میرے اوپر, تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے غصہ آ رہا ہے. تو میں تو اس لیے تو بول رہا ہوں کہ آپ کو غصہ آئے. کوئی آپ کی بھی تو دم پہ پاؤں رکھے نا کم وقتوں, تو لوگوں کو تم نے جو الو بنایا ہوا ہے. مفتی سے میوچل فنڈ کے بارے میں بتا دیں کہ جب اس میں ہاں اس میں شریعہ بیس کمپنیز بھی موجود ہیں. جب شریعہ بیس کمپنی ہیں تو پھر جائز ہے, جیسے میزان بینک وغیرہ میں جائز ہے. یہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ یعنی یہ دفنانے کے اوپر سمجھیے, اور جیسا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کب ہے اور کہاں آئے گی, یہ بات تو الگ ہے. اب اگر کوئی پاکستانی ملک سے باہر گیا ہوا ہے, اس کی وہاں موت آ گئی, وہاں دفنا دی, وہ بات تو الگ ہے. لیکن آج جو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو علماء ہیں یا کوئی بزرگ ہیں ان کو مسجد کے احاطے میں دفنایا جاتا ہے, تو یقیناً انہوں نے تو کسی نے نصیحت نہیں کی ہوگی, نہ کوئی وصیت کی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میری ہی مسجد کے احاطے میں دفنا دیا جائے. یہ ان کی اولادیں یا ان کے جو ہے نا مریدین کر رہے ہیں, تو آیا یہ عمل صحیح کر رہے ہیں؟ اب اچھی نصیحت تو یہ ہوتی ہے, جیسے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے دفنانے میں جلدی کرنا اور عام قبرستان میں دفنا دینا, ٹھیک ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اچھی نصیحت کر کے گئے, تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق پابوش کے قبرستان میں دفنا دیا گیا اور جلدی دفنا دیا گیا, ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ جتنے بھی آج کل معاملہ چل رہے ہیں, یہ ان کی تو نصیحت یا وصیت نہیں ہوگی, یہ ان کے پیچھے جو ان کے لوائقین کر رہے ہیں یا مریدین کر رہے ہیں, آیا یہ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی جہاں مٹی ہے وہاں چلا گیا, تو کیا وہاں کی مٹی تھی ان کی؟ دیکھیں یہ جو ایک ہے نا کہ مسجدوں کے احاطے میں امام کو یا بزرگوں کو دفنانا, مدرسے کے احاطے میں دفنانا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی جو پوری زمین ہے اگر وہ کسی نے وقف کی ہے مسجد کے لیے, تو اس میں تو دفنانا بالکل حرام ہے, کیونکہ وہ مسجد اور مسجد کے متعلقہ امور, اس میں امام کا گھر بن سکتا ہے, مؤذن کا گھر بن سکتا ہے, مسجد کے بیت الخلاء بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں, وضو خانہ بن سکتا ہے, لیکن کوئی دفن نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جو چیز جس کام کے لیے وقف ہوئی ہے اس کو اسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. میت کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ آپ نے وقف زمین میں اس کو دفن کر دیا. اسی طرح مدرسہ اگر کسی نے وقف کیا, مدرسہ وقف کیا بھائی دین کے علم کے لیے, تو مدرسہ اور مدرسے سے متعلق چیزیں تو وہاں ہوں گی. مدرسہ بھی بنے گا, اس میں بیت الخلاء بنیں گے, بچوں کے کچن بنے گا, رہائش گاہیں بنیں گی, استاذوں کے گھر بھی بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں. وہاں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا کسی کو, کیونکہ مردہ تو زمین جو گھیرتا ہے نا وہ پھر بڑی, وہ تو طبیعت سے گھیرتا ہے وہ زمین, تو وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. البتہ بعض مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ مدرسے کے محتمم نے اپنے ذاتی پیسوں سے یا کسی نے اپنے ذاتی پیسوں سے کچھ زمین خرید کے وقف کر دی ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کے استاذوں کے دفنانے کے لیے. کچھ مدارس میرے علم میں ہیں جن میں کچھ لوگوں نے مدرسے کے قریب ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور بولا بھائی یہ یہاں کے لوگ اس میں دفن ہوں گے, اساتذہ مشائخ. تو اس میں کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرام ناجائز نہیں رہتا.
لیکن شریعت کے مزاج کے قریب کیا چیز ہے؟ شریعت کے مزاج یہی ہے کہ سب کو عام قبرستان میں دفناؤ، وہ جو سارے مسلمان ہیں نا. دیکھو انبیاء کی دعوتوں میں کیا ملتا ہے ہمیں، جتنے بھی پیغمبر تھے سب کہتے تھے کہ انا من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پر کی تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. اور پھر دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ وتوفنی مسلمن، تو مسلمانوں میں ہی مجھے موت دے، مسلم بنا کے موت دے، اور مسلمانوں میں ہی میرا حشر ہو. تو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے. تو اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کی تو یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی عام لوگوں میں ہی دفن کیا جائے، اہل اسلام کے قبرستان میں، الگ سے ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دیا جائے.